Welcome to Peace Knowledge TV. ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ناظرین کرام، آج کی گفتگو کا موضوع ہے رشتہ داروں سے حسن سلوک۔ ہمارے دین اسلام نے ہمیں زندگی کے جملہ احکامات سے مطلع فرما دیا ہے۔ حقوق العباد میں ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ حسن سلوک کے مستحق رشتہ دار ہیں۔ انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک انہی رشتہ داروں کے ساتھ واسطہ رہتا ہے۔ وہ کبھی بیٹا ہوتا ہے، کبھی بھائی بن جاتا ہے، کبھی وہ شوہر بن جاتا ہے، کبھی وہ اپنے ددیال کے ساتھ، پھر ننیال کے ساتھ، پھر سسرال کے ساتھ اس کا لین دین، باہمی معاملات چلتے رہتے ہیں۔ تو دین نے بنیادی بات یہ سکھائی ہے کہ کسی قسم کا بھی رشتہ ہے تو اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے۔ تو اس کے حوالے سے آج ہم چند آیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ میں نے اپنے خطبہ میں سورہ الرعد کی آیت نمبر 21 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور جو لوگ ان سب حقوق اللہ، حقوق الرسول، حقوق العباد اور حقوق قرابت کو جوڑے رکھتے ہیں، جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی بات کرتا ہے، فرمایا اور جو لوگ اپنے حقوق پورے کرنے کے لیے جوڑے رکھتے ہیں، ان لوگوں کو جوڑے رکھتے ہیں جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو یہ صلہ رحمی، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ جڑ کر رہنا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، اسے صلہ رحمی کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ما امر اللہ بھی، کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ان سے صلہ رحمی کرنا، یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور وہ اپنے رب کی خشیت میں رہتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے حساب سے خائف رہتے ہیں۔ یعنی اس کے بقیہ دو حصے جو ہیں آیت کے، یہ بڑے قابل غور ہیں۔ پہلے نے فرمایا کہ وہ لوگ جو رشتہ داروں کو جوڑے رکھتے ہیں، جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو آگے فرمایا وہ اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں میرے عمل سے کوئی میرا رشتہ دار ناراض تو نہیں ہو جائے، یہ میرے اس سلوک سے، میرے اس رویے سے، میری اس بات سے کسی رشتہ دار کی دل آزاری تو نہیں ہو گئی۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، وہ اتنا خیال کرتے ہیں رشتہ داروں کا، ان کے حسن سلوک کے متعلق اتنا فکر مند رہتے ہیں کہ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، وہ اپنے رب کی ناراضگی مول نہیں لینا چاہتے،
انہیں خدشہ یہ ہوتا ہے کہ رب کہیں ناراض نہ ہو جائے. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ اس بات سے بھی فکر مند رہتے ہیں کہ قیامت والے دن وہ برے حساب سے کس طرح سامنا کریں گے، بچتے ہیں. اب آگے چلتے ہیں تو سورہ النساء آیت نمبر 1، پہلی آیت، یہی موضوع ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، فرمایا اور ڈرو اس اللہ سے جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور قرابتوں سے بھی سوال کرتے ہو. اب اس میں دو باتیں فرمایا اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. اب یہ رشتہ داری کیا ہے؟ کوئی ایسا انسان نہیں جو یہ کہے کہ میں رہوں گا دنیا میں مگر میں کٹا کر رہوں گا، آئسولیٹ ہو جاؤں گا، میرا کسی سے واسطہ نہیں، میرا کسی سے لین دین نہیں. یہ دنیا کا نظام نہیں ہے. اول روز سے اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں، ہماری آپس کی رشتہ داریاں ہیں، ہمیں ملنا پڑتا ہے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرنے پڑتے ہیں. تو فرمایا تساءلون بہ، جب تمہیں کوئی ضرورت پڑتی ہے تو تم ایک دوسرے کے پاس جاتے ہو، سوال کرتے ہو، مانگتے ہو. والارحام، اور اپنے رشتہ داروں کے پاس جاتے ہو، ملتے ہو، معاملات طے کرتے ہو، ڈیلنگ کرتے ہو، لین دین کرتے ہو. تو فرمایا اللہ سے ڈرو ان معاملات میں، کہ جن کے ساتھ تمہارا معاملہ چلتا ہے، جن سے لین دین کرتے ہو. تو واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا، چونکہ تم اللہ کی بارگاہ میں پوچھے جاؤ گے، تمہیں سوال کیا جائے گا، یو ول بی کوسچنڈ. اسی طرح سورہ النور آیت نمبر 22، یہی موضوع ہے. ذرا غور سے محبت سے سماعت فرمائیے. وَلَا يَأْتَلْ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. شاہ فرمایا اور تم میں سے دنیاوی اور تم میں سے دینی بزرگی والے اور دنیاوی کشائش والے اب اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ اس بہتان کے جرم میں شریک رشتہ داروں اور محتاجوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو مالی امداد نہ دیں گے. بڑی قابل غور آیت. فرمایا تم میں سے جو دینی بزرگ والے ہیں، جو بزرگ ہیں دین والے، جو اہل دین ہیں، وہ اسکالر ہیں، وہ علماء ہیں، وہ مدرسین ہیں، جن کے پاس اللہ نے قرآن کا، حدیث کا، دین کا جو ہے وہ علم عطا فرمایا، اول الفضل ہیں. تو فرمایا وہ بھی، اور دنیاوی کشائش والے جن کو اللہ نے مال دے رکھا ہے. کئیوں کو اللہ نے علم دے دیا تو اہل علم بن گئے، جن کو اللہ نے مال دیا وہ اہل ثروت کہلائے، مالدار کہلائے. فرمایا وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ ہم رشتہ داروں کو اور محتاجوں کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کبھی امداد نہیں کریں گے. فرمایا یہ اس طرح کی قسم نہ کھائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قسم کھانے سے روک دیا کہ اگر تو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے تو وہ علم بھی اپنے رشتہ داروں کو بانٹو، اور اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس مال میں بھی اپنے رشتہ داروں، غریبوں کا، محتاجوں کا خیال رکھو. تو اس میں یہ بھی کنفیوژن دور ہو گئی. ہم بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ دینے کی صدقہ صرف مال سے ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں صدقہ کا کانسیپٹ نیرو ہے کہ ہم صرف مال خرچ کریں، پیسہ خرچ کریں تو اس کو ہم صدقہ کہتے ہیں، یہ اس کو ہم انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں. یہ تو ہے انفاق فی سبیل اللہ کی ایک قسم ہے، ایک شکل ہے. اس طرح علم دینا، علم پڑھانا، کسی کو ایجوکیشن دینا، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے. تو فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ
اگر تمہیں علم سے بھی پیش آنا پڑے، علم دینا پڑے، تو اس میں بھی قسم نہ کھانا کہ میں تمہیں کبھی نہیں پڑھاؤں گا۔ اگر مال دے رکھا ہے تو اس پر بھی قسم نہ کھانا۔ کیوں؟ کہ رشتہ داروں سے حسن سلوک یہ دین کے بنیادی احکامات میں سے ہے۔ اسی طرح سورہ البقرہ آیت نمبر 27، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور اس تعلق کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہاں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح ان لوگوں کی بات کی کہ جو لوگ رشتہ داروں سے تعلق توڑتے ہیں، تو فرمایا یہ زمین میں فساد برپا کرنا ہے۔ جو ایک دوسرے کے ساتھ فساد انگیزی کرتے ہیں، دنگا فساد کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، بولنا چھوڑ دیتے ہیں، ملنا ملانا چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ وہ ان رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑ رہے ہیں جن کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا اللہ نے حکم دے رکھا ہے، اور اس کو فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، ان رشتہ داروں سے تعلق توڑنا فرمایا یہ زمین میں فساد برپا کرنے کے مترادف ہے، اور فرمایا یہی نقصان اٹھانے والے، بھلے وہ نمازی بنے پھریں، بھلے وہ دیندار کہلائیں، تو فرمایا یہ رشتہ داروں سے تعلق توڑنا، قطع تعلقی کرنا، فرمایا یہ زمین میں فساد برپا کرنا، اور فرمایا یہ دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھانے والے لوگ ہوں گے۔ آج کے درس کی آخری آیت ہے سورہ محمد آیت نمبر 22، ارشاد فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، پس اے منافقو تم سے یہی توقع ہے کہ اگر تم قتال سے گریز کر کے بچ نکلو اور حکومت حاصل کر لو تو تم زمین میں فساد ہی برپا کرو گے اور اپنے ان قریبی رشتہ داروں کو توڑ ڈالو گے۔ معزز ناظرین، بڑی قابل غور آیت ہے۔ اس آیت کے سیاق و سباق کو دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کی بات کرتا ہے۔ کیا منافقو، اگر تم قتال سے بچ نکلو، جنگ میں نہیں آتے، جہاد کرنے نہیں آتے، تمہیں اپنی زندگی سے پیار ہے، موت سے ڈرتے ہو، موت سے بھاگتے ہو، فرمایا اگر تمہیں حکومت مل جائے تو تم تو زمین میں فساد برپا کرو گے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی توڑ ڈالو گے۔ بس تمہیں حکومت چاہیے، اقتدار چاہیے، بھلے رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں۔ تو یہ دیکھیے اللہ نے منافقین کا کردار ادا بیان کیا ہے۔ تو معزز ناظرین، اس سے پتہ یہ بھی چلا کہ رشتہ داروں سے تعلق توڑنا، قطع تعلقی کرنا، یہ منافقت ہے، یہ ایمان نہیں۔ ایمان تو یہ ہے کہ ایمان ہمیں سکھاتا یہ ہے کہ جڑ کر رہو، ان کے حقوق ادا کرو، صلہ رحمی رکھو، ملے رہو، جڑے رہو، علیحدہ نہ ہو جاؤ، کٹ آف نہ ہو جاؤ، قطع تعلقی نہ کرو۔ تو قطع تعلقی کرنا یہ منافقت ہے، اور صلہ رحمی کرنا یہ ایمان ہے۔ تو بہت سی حدیث میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص رزق کی کشائش چاہے اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے اور رشتہ داروں کے حقوق کی رعایت رکھے۔ اب ہم میں سے کون یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے رزق میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، اور جو چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں کبھی رزق کی کمی نہ آئے، تو اللہ کے نبی نے نسخہ دے دیا ہے، طریقہ بتا دیا ہے۔ کیا کرو؟ رشتہ داری نبھاؤ اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، صلہ رحمی کرو۔ تو معزز ناظرین، خدا را اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس نے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا ہے، ناراضگی ہے، تو آئیے آج ہی تہیہ کریں، اسی رمضان المبارک
اسی 21 رمضان المبارک کو اور جمعۃ المبارک کو تہیہ کریں کہ ہم اسے سوری کریں گے، میسج کے ذریعے، ٹیکسٹ کے ذریعے یا ٹیلی فون رابطہ کر کے اسے بلائیں، اپنے تعلقات بحال کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان احکامات خداوندی پر کما حق ہو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔